الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں نے کرٹیکلی پڑھ لیا ہے وہ جو مدینے کی صورتحال جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور وہ جو ساری جو بڑی جنگیں ہیں ان کی جو میں نے آپ کو سمری بھیجی ہے وہ سب لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ جی سر جی دیکھ لی ہے۔ یہ پہلے ہمارے پاس غزوہ بدر میں بھی کافی کچھ آپ نے بھیجا ہوا تھا، اس کو بھی دیکھا ہے دوبارہ سے، اور اس کو بھی دیکھا ہے۔ یہ 9 پیج کا تھا نا سر جی؟ جی 9 پیج کا تھا۔ جی اچھا، اب اس میں خاص بات کیا ہے؟ ذرا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ جو 2 ہینڈ آؤٹ آپ کو ملے ہیں، اور اس میں کون سا پہلو جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور کس کرٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ کیوں ضروری ہے ہر قرآن کے طالب علم کے لیے؟ دیکھیں، آپ کو رب نے ذوق دیا ہے قرآن کا، آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ قرآن کی اندر جو ہی جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی وسعت عطا، بصیرت اور حکمت عطا فرمائے گا، اور قرآن کو وہی شخص، وہی گروہ قرآن کا نفاذ کر سکتا ہے جو قرآن کی تہ تک پہنچے، ورنہ طاغوت کے پیچھے جس طرح آج امت مسلمہ کے لیڈرشپ پڑی ہوئی ہے نا، سارے حکمران دیکھ لیں آپ۔ اگر آپ نے غور سے پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں 13 سال مکے میں گزارے، اور وہاں وہ ٹیم تیار کی جس ٹیم نے پھر یہ سارے کارنامے انجام دیے، وہ انصار سے ہوں یا مہاجرین مکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے قربانیاں دے کر اس دین کو جزیرت العرب میں 8 ہجری تک بالکل ایک غالب دین بنا دیا، اور مدینے کی ریاست اتنی پاورفل ہو گئی کہ وہ سارے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے یہ جہاد و قتال کی ساری منازل طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ نے اور صحابیات نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ اللہ کی دین کے لیے قربانی دینے کے لیے جان و مال کا انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب رب نے انہوں نے اس کا ثبوت دیا، رب نے ان کو وہ عزتیں عطا فرمائیں کہ تاریخ آج تک اس جیسا گروہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور اب سوچئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب صحابہ سے کہا نا کہ تم لوگوں کے لیے ترنے والے کی حیثیت ہوگی تمہاری، ہر کوئی تمہیں مارے گا، اور آج آپ دیکھ لیں بالکل وہی حالت ہے۔ نبی صادق نے فرمایا کہ تم میں 2 کمزوریاں ہوں گی، وہن، موت کا خوف۔ آج دیکھ لیں آپ، مسلمان حکومتیں، ان کے پاس میزائل اور ایٹامک بم کیا نہیں ہے، لیکن حالت دیکھ لیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں۔ اچھا، آج جب ہم پڑھیں گے آپ نے پورے غور سے اس کو سننا ہے، اور آپ نے برائے مہربانی ان چیزوں کے سوالات سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو کلیئر کر لینا ہے۔ یہ میری گزارش آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، اگر کوئی سوال ہے تو ابھی بھی پوچھ لیں۔ اب ہم پہلی آیت جو ہے، آیت نمبر 2،
اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے تو پہلے اس کے پڑھنے سے پہلے آیت نمبر 2 میں آپ کو مدینے میں نے جو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے اس میں بالکل بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 قبیلے یہودی آباد تھے، ان کا کیا سٹیٹس تھا، پوری تفصیل سے وہاں موجود ہے۔ ایک پیج آپ کو مل چکا ہے جس میں ان کی ساری جو وہ ہے پاور، ملٹری پاور، کس طرح یہ اپنے آپ کو وہاں جمائے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، میں نے بھیج چکا ہوں۔ آپ نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ اگر غور سے پڑھی ہوتی تو 100 سوال ہوتے آپ کے۔ آپ نے بالکل غور سے نہیں پڑھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ سر پڑھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سوال ایک میں ابھی پوچھوں آپ سے، سوال بتائیں، اگر پڑھا ہے تو آپ جواب دے دیں تو میں مان لوں گا آپ کو۔ جی پوچھے سر۔ جزاک اللہ، آپ کا چیلنج بڑا بڑا اچھا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو یہودی قبیلے تھے ان کا کیا سٹیٹس تھا اس وقت مدینے میں، اگر آج کے دور سے کمپیئر کر دیں بس؟ سر آج کے دور سے یہی ہے جو آج کل ان طاغوت کا سٹیٹس ہے ہمارے مقابلے میں۔ یہی یہ تو بہت پاورفل تھے۔ آپ نے کریٹیکلی نہیں پڑھا۔ اگر آپ کریٹیکل پڑھا ہوتا تو آپ مجھے بتاتے کہ یہ 3 قبیلے بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کا جی سر۔ مدینے کا وہی سٹیٹس تھا جو آج دنیا کی سیاست میں یہودیوں کا سٹیٹس ہے۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ نے تو مجھے ٹھیک نہیں بتایا نا۔ یہی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ آج اگر ہم یہودیوں سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور یہودیوں کو اس پوزیشن پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں اللہ کے نزدیک، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، یوں ہی انہوں نے اس کی حرکت کا ارتکاب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد سب سے جو معاملہ گڑبڑ کیا وہ تھا بنو قینقا نے۔ بنو قینقا اور دوسرے قبیلوں میں کیا فرق تھا؟ سر یہ شہر کے اندر رہتے تھے اور ان کا یہ بہت کاروبار میں سارا انہی کا حصہ تھا، اور یہ بدر کے بعد یہ بہت زیادہ ہو گئے۔ کی پوائنٹ بتائیے کہ وہ سب سے پاورفل وہ تھے، کیوں؟ سر ان سر کا کاروباری مالی حیثیت باقی قبیلوں سے زیادہ تھی، ان کے مسلمان آپ لوہار۔ ام عبداللہ یہ بتائیں، آج مسلمانوں کی مالی حالت کوئی کمزور ہے؟ نہیں سر جی، اسی تو طرح، پھر لیکن یہ ہے کہ وہ جو دین سے دور تھے، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں آپ جو بات کر رہی ہیں نا وہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے۔ بنو قینقا لوہار، سونار اور سب کچھ تھے، یہ خود ہتھیار بناتے تھے، یہ اصل نقطہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب محنت اس وقت مزہ آئے گا جب آپ اس کو ٹھیک کریٹیکلی پڑھ کے سمجھیں گے۔ تو بنو قینقا کے 700 تو ان کے آپ پڑھا نہیں ہے وہ پیج آپ نے جس کو میں نے بھیجا ہے کہ ان کی مالی حالت کیا تھی، ان کی عسکری حالت کیا تھی، وہ پورا نہیں پڑھا آپ نے؟ ایک پیج تھا 3 قبیلوں جی کا۔ سر جی پڑھا الحمدللہ، سامنے بھی ہے میرے۔ تو سامنے آئے تو آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ اصل پوزیشن ان کی مضبوطی کی تھی وہ اصل اساس خود تھے؟ جی سر جی، اسلحہ بیچ کے پھر لڑاتے تھے وہ ان کو آپس میں، اوس اور خزرج کو۔ تو اس کا جواب تو آپ نے دیا نہیں۔ میرا سوال یہی تھا کہ سب سے پاورفل یہ طبقہ یہ بنی قینقا کیوں تھے دوسروں کے مقابلے میں، بنو نذیر کے مقابلے میں اور بنو قریظہ کے معاملے میں؟ اچھا، بنو قریظہ جو ہے اور بنو نذیر جو ہے وہ ان کا سٹیٹس ان کے مقابلے میں بنو قینقا کے بڑا تھا یا کم تھا؟ سر ان کے مقابلے میں کم تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ سوچ کے بولیں۔ وہ وہ زراعت پیشہ اور اس طرح سے تھے۔ پلیز میری بات سنیں۔ دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا، آپ ماشاءاللہ میڈیکل کا امتحان کتنے پاس کیے ہیں آپ نے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے بنو نذیر اور بنو قینقا
وہ یہودیوں کے مذہبی رہنما تھے، اس لیے یہ ان کا نقطہ پلس تھا کن کے مقابلے میں؟ بنو قینقاع کے مقابلے میں۔ یہ کاروباری زیادہ تھے تو اس لیے یہ دین کے معاملے میں بہت کم سمجھے جاتے تھے، اور وہ دونوں قبیلے جیسے وہ یہودیوں کے، اور انہی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں پر، جو اس وقت، یا کافروں پر جو اس وقت سمجھتے تھے کہ بھائی یہ تو اللہ کے نبی انبیاء آئے، ان میں کتابیں آئیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ چلیں اب بھی غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اب ہم چلتے ہیں، پہلے آپ کا کوئی سوال ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک گروپ بنایا اور ان سے معاہدہ کیا، پھر آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، اور اس کی دفعات آپ کے اس ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، میں ایک ایک چیز نہیں پڑھ کے بتاؤں گا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہودیوں نے اتنا آسانی سے معاہدہ کیوں کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا، معاہدے کے اندر موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھیں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائیں گے۔ یہ کیوں انہوں نے مان لیا؟ پہلے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اتنے پاورفل تھے تو انہوں نے ان کو اس طرح آسانی سے آنا اور وہاں ان کا سربراہ بن جانا مدینہ کی ریاست کا، اور کیوں قبول کیا انہوں نے؟ بتائیں مجھے۔ سر سر کتاب میں پڑھا آپ کی ہوا طاقت کا اندازہ نہیں سمجھتے تھے۔ سر ان پڑھ سمجھتے تھے یہ ان کو سب کو۔ وہ آپ کو ایک سیاسی رہنما کے طور پہ لے رہے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ آپ نے سمجھتے تھے ان کے پاس اتنی افرادی قوت بھی نہیں ہے اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میڈم یہ آپ چیزیں جو کر رہے ہیں نا، یہ بالکل سنی سنائی ہیں، آپ نے ہینڈ آؤٹ کو نہیں پڑھا کریٹیکلی۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، چیزوں کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے۔ خود قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ چیزوں کو غور سے پڑھو، سمجھو۔ سب سے بڑی بات اب غور سے سنیں۔ اصل میں یہودیوں نے یہ خیال کیا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں اوس اور خزرج، جو مقامی بڑے قبیلے تھے، یہ دراصل ساری زندگی تو ہمارے مظاہرے رہے ہیں، اور ان میں وہ سوجھ بوجھ بالکل نہیں ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مسلمان آ جائے گا تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے کا۔ لہٰذا انہوں نے بڑے ٹھنڈے فیصلے کیے کہ ٹھیک ہے بھائی آ جائیں، آباد ہو جائیں۔ کون سا پہلے انہوں نے کب ہم سے مقابلہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو خوب لڑایا ہے، اور ایک اوس کے ساتھ ہو گئے اور ایک خزرج کے ساتھ ہو گئے، یہودی دونوں نے ایک دوسرے کو خوب لڑایا۔ اور جنگ باعث آپ نے پڑھی ہے، وہاں پہلی جو جنگ ان کے درمیان آخری جنگ ہوئی ہے، کس قدر قتل و غارت ہوا ہے۔ ایک کی پشت پر بنو قینقاع تھے اور دوسری کی پشت پر بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ لہٰذا ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، حالانکہ اگر وہ تورات اور انجیل کو پڑھتے تو قرآن نے صاف بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہمیشہ غلبہ دیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ کس طرح، کس قسم پرسی کی حالت میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے فرعون کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اپنی فوجوں کے سمیت۔ یہ اللہ غلبہ دیتا ہے، اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیادت کے مقام تک پہنچ گئے۔ یہ یہودی بھول رہے تھے، اور پھر ہوا کیا؟ صرف 1.5 سال، 1 سال کا عرصہ لگا، اور ادھر انہوں نے معاہدہ کر کے اور اندر سے جا کے ان کو اکساتے تھے مکے والوں کو کہ آؤ حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرو گے، ہم اندر سے ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ خاص کر کعب بن اشرف کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا گھمگیر تھا، بہت بڑا
مالدار یہودی تھا، بڑا شاعر تھا، تو اس نے مخالفت کی انتہا کر دی۔ اچھا، اب ایک اور چیز بڑی نوٹیبل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچتے ہیں اور ان کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ ضرور حملہ آور ہوں گے، تو ان کے سامنے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ میں کس طرح ان صحابہ کی ٹریننگ کروں، چاہے وہ مہاجرین ہوں جو مکے سے آئے ہوں یا لوکل ہوں جو مدینے کے انصار ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ان کی ٹریننگ کے لیے؟ سر اوس اور خزرج کے درمیان جو تھی، مہاجرین اور انصار کے درمیان معاہدہ کروا دیا تھا بھائی چارے کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے ہمارا قرآن کا مطالعہ۔ آپ بتائیں مجھے صحیح اگر ہے کسی کے پاس تو۔ سر مواخات مدینہ تھی۔ اور خدا کا خوف کریں، وہ ایک معاشرتی اور وہ تھا۔ اصل کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، وہ پیغمبرانہ بصیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس وقت صحابہ کی تربیت کے لیے ان کو کبھی اس جہاں بھیج، اس وقت طرف جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ کون سے قافلے وہاں سے گزر رہے ہیں، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں۔ وہ جو سرایہ شروع کیے وہ ٹریننگ تھی صحابہ کی، تاکہ وہ کل آنے والا جو وقت حملہ ہوگا مکے کے کافروں کا، اس کو یہ تربیت یافتہ ہوں۔ اب آپ خدا کے لیے پڑھیں نا کہ کون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ کام کیا، مدینے میں پہنچنے کے بعد فوراً صحابہ کو ادھر بھیج ادھر بھیج۔ اور جنگ بدر 8 ہجری ایک سال بعد ہوئی، اور اس سے پہلے 8 ایسے سرایا اور یا آپ ان کو بھیج چکے تھے، 8 مہمیں سر کر چکے تھے، وہ تیار ہو چکے تھے کہ ایسا کوئی حملہ ہو تو پھر وہ کس طرح۔ یہ سب چیزیں جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، غور سے نہیں پڑھیں گے، تو ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے کہ آخر یہ کیا لوگ تھے کہ رب العالمین کی تائید اور نصرت سے۔ اب دیکھیں، رمضان 2 ہجری میں مکے والے پوری تیاری کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کے آتے ہیں اور تہیہ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے ان کو مٹا کے صفحہ ہستی سے مٹا کے آنا ہے۔ 313 صحابہ ہیں، آپ کے سامنے رکھیں اس کو غزوہ بدر کو، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان 313 نے اللہ کی تائید اور نصرت سے، آپ کے سامنے بالکل پورا نقشہ ہے، پیج جو ہے غزوہ بدر کا نکال لیں اپنے سامنے، اس پہ لکھا ہے کہ غزوہ بدر پر قرآنی تبصرہ قرآن کی کن آیات میں، نیچے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے زحمت کی ہے اس کو پڑھنے کی، اس کو دیکھنے کی ان آیات میں جا کے؟ بتائیں نا مجھے۔ اس کے اسباب کیا تھے، کفار کے لشکر کی تعداد کیا تھی، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کیا تھی، اور فتح کے اسباب کیا تھے۔ اگر ایک ایک کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ رب العالمین نے کس طرح تائید اور نصرت فرمائی، باوجود اس کے کہ تعداد میں بھی کم، ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے جنگ بدر جو ہے وہ پہلی جنگ تھی جس کے بعد جب ان کو قریش مکہ کو شکست ہوئی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، تو یہودی کانپ گئے۔ اب ان کو سمجھ آیا، وہ تو سمجھ رہے تھے نا، یہودی پتہ کیا سمجھ رہے تھے؟ بتائیں مجھے، اس حملے سے پہلے یہودیوں کا کیا خیال تھا؟ سر یہی خیال تھا کہ جو قریش آ رہے ہیں وہ زبردست رہیں گے، ان کو پیس کے رکھ دیں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح رب نے افغانستان کو دیکھ لیں، کتنی طاقتیں یہاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ابھی امریکہ ہو کے گیا ہے آپ کے سامنے۔ ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو نہیں سمجھتے۔
کہ وہ ہستی جس گروہ کی وہ پشت پناہی کرتی ہے فتح یاب وہی ہوتا ہے. تاریخ ہمیشہ گواہ ہے اس پہ. بدر کا مارکا پہلا مارکا ہے جہاں نہتھے مسلمانوں نے کافروں کے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کر دیا. ذرا لاسز دیکھیں، 70 جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، سردار وغیرہ کافروں کے. 70 قیدی بنا لیے گئے ہیں اور مسلمانوں کا ایک بھی قیدی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے جو شہید ہوئے ہیں وہ 14 ہو گئے. آپ کو یہ پکی پکائی چیز ملی ہے لیکن آپ نے کبھی غور سے اس کو نہیں پڑھا. اور پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی. یہودیوں کے تو طوطے اڑ گئے کہ یہ ہو کیا گیا. ہم جس شخص کو سمجھ رہے تھے اور جن اوس اور خزرج کے لوگوں کو اور یہ جو مکے سے مہاجرین آئے تھے کہ کیا کر بگاڑ لیں گے ہمارا، انہوں نے تو مکے کے کافروں کو ایسی شکست دی کہ اس کا کوئی آج تک جو ہے ایسی شکست کسی کو نہیں ہوئی اپنی تمام تیاریوں کے باوجود. چلیں اس کے بعد پھر کیا ہوا، کیا جب یہ ان کو شکست ہو گئی تو یہودیوں نے کیا کیا پھر بتائیں. سر ان کو بہت غصہ آ گیا اور یہ پھر مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع ہو گئے طرح دیکھیں طرح سے. ڈاکٹر صاحب جنرل بات مجھ سے مت کریں، بی اسپیسیفک. اس کے بعد کس قبیلے نے کیا رول تھا؟ بنو قینقاع نے سر سر اٹھایا سر جی. کیا کیا بنو قینقاع نے؟ وہ انہوں نے بلوا جو بولا تھا. یہ پھر آپ جنرل بات کر رہے ہیں، مجھے بالکل تفصیل آپ کے سامنے ہے. سرداروں کے قتل سے حوصلے پست سر وہ ہو اس گئے نا ان کے. ساتھ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں بنو گا، قینقاع کے بازار میں وہ انہوں نے ایک آپ میری بات سنیں. آپ جنرل باتیں مت کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر آپ نے ملک میں اسلام لانا ہے تو یہ وہ حالات ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، اور کس طرح انہوں نے ان چیزوں ایک ایک گروہ کو ڈیفیٹ کر کے اور اسلام کو آگے بڑھایا. یہ آپ مجھے جنرل باتیں بتا رہے ہیں. سب سے پہلے جس نے ریئیکٹ کیا، اب بڑے غور سے سنیں، وہ تھے بنی قینقاع. کیوں؟ ان کو تو بڑا فخر تھا، قلعے ان کے، گڑیاں ان کی، 700 بندے ان کے. اب ذرا ایک پیج والا نکالے نا کہ جس کے اوپر آپ کو بنی قینقاع کا سارا نقشہ ہے آپ کے سامنے، کہ قلعے، گڑیاں، لوہار، سنار، اسلحہ ساز، برتن ساز، وافر سامان جنگ ان کے پاس. مادی وسائل میں دیکھیں آپ، 700 سے زائد جنگجو مدینہ کے سب سے بہادر یہودی یہی تھے. اور اب انہوں نے جو ہے فٹافٹ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی مدینے میں مسلمان مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے، تاکہ وہ ان کو کٹ ٹو سائز کریں کہ ان سے کہ کہیں وہ اکڑنے میں پڑ جائیں کہ بھائی ہم نے تو قریش کو شکست دے لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو وہ اور لوگ تھے، تمہارا واسطہ جب ہم سے پڑے گا تمہیں لگ پتہ جائے گا. اور پھر جس بلوے کی آپ بات کریں اس کی وجہ کو سمجھیں. وہاں ایک مسلمان عورت کہیں بازار گئی تو یہودیوں نے بدماشی یہ کی کہ اس کے ایک پلو، وہ بیٹھی ہوئی تھی کہیں دکان پر کوئی سودا لے رہی تھی، انہوں نے اس کے ایک چادر کے پلو کو پیچھے باندھ دیا کسی کنات سے. جب وہ اٹھی تو اس کا سطر کھل گیا. وہاں پر ایک مسلمان نے دیکھا تو اس نے اس یہودی کو مارا. تو یہودیوں نے پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً محاصرہ کر لیا. آپ پڑھیں آگے محاصرہ اور اس کا نتیجہ 15 روز محاصرہ، اور فیصلہ کیا ہوا جلا وطنی کا. ان کے اموال ضبط کر دیے گئے اور وہ شام کی طرف وہ جمایا قبیلہ جو ہے وہ جلا وطن ہو گیا اور شام کی طرف جا کے آباد ہو گیا، خیبر میں. یہ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی سر. جی سر. خدا کے لیے ان کو غور سے پڑھیں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہم نے بھیج دی آپ کو کہ بس ہمارے پاس فالتو تھی. آپ
अच्छे तालिब इल्म बने। माशाअल्लाह आपको कुरान से मोहब्बत है, इसलिए आप इतने सारे लोग कुरान के इस बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ठीक से सुने, उसको समझें, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। अच्छा, अब ये जंग बदर के बाद, जंग बदर की तफसील भी आपके सामने है, इस कबीले की तफसील भी आपके सामने है, इसका जाना और सब कुछ वहाँ छोड़ के जाना। सोचें कि मुसलमान जो उस वक्त कितने वसाइल के मोहताज थे, रब्बुल आलमीन ने इसकी वजह से सारे इनकी जो जायदादें काम थे वो सारे मुसलमानों के कब्जे में आ गए। अच्छा, पहली बात, उसके बाद क्या होता है? कुफार बड़ी जाके शिकस्त का बदला लेने के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, और ये काब बिन अशरफ जो यहूदी है, इसने जा के मक्के में उनको उकसाया। दीगर यहूदियों ने भी उनसे कुछ वादे मुआहदे करने की कोशिश की। तो 3 हिजरी में गजवा कौन सा हुआ जिसमें भरपूर तैयारी की? गजवा ओद। गजवा ओद, ओद एक पहाड़ का नाम है जो मदीने के करीब है, वहीं पर इस जंग हुई, और इस जंग में मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचा। खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। गजवा ओद खोल के देख लीजिए, आपके सामने है पूरा तफसील के साथ, लेकिन इख्तिसार के साथ कि असबाब क्या थे उसके, एक एक चीज लिखी हुई है। कुफार का जज्बा इंतकाम, किस चीज का इंतकाम लेना चाहते थे वो? जल्दी बताएं। गज़वा बदर में तो फिर आपने वो पढ़ा क्यों नहीं है इसको? ये नंबर 3 पे इक्तिसादी नाकाबंदी है। इक्तिसादी, ये इक्तिसादी नाकाबंदी का मतलब क्या है? सर वो उधर जाते थे ना, मदीना से गुजर के पास से अपने कारोबार के लिए, कहाँ तो जाते हजूर पाक थे? कहाँ जाते थे? शाम शाम की तरफ जाते थे सर। हाँ, तो तो इक्तिसादी नाकाबंदी ये थी कि आपने सराय छोड़े होते थे तो उनकी रुकावट का बाइस बनते थे। डॉक्टर साहब इसको पढ़े ना गौर से। कबाइल के दौरे उन्होंने किए। काब बिन अशरफ का यहूदी का किरदार ये था कि उसने उनको उकसाया। 3000 आदमी लेके आए, उसमें 3000 ऊंट थे, दोस्त, और मकतूल कितने हुए उनके? फिर भी 30 कत्ल हुए। और मुसलमानों का लश्कर जो 700 ज़रापोश थे, 200 घोड़े थे। मुसलमानों की कुल तादाद 650 थी, और उसमें से सिर्फ 100 ज़रापोश थे। अब यहाँ देखें कि नताइज के आप देख लें, उनके सिर्फ 30 मकतूल हुए, कत्ल हुए, मुसलमानों के 70 सहाबा शहीद हुए, और कैदी 40। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है जंग का, ये दिखाता है कि यहाँ तो जुज़वी शिकस्त हो गई। उसकी वजह क्या थी शिकस्त की? मुजाहिदीन का दर्रा को छोड़ देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में उन्होंने 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था एक दरे के ऊपर, और आप सब ने फरमाया था कि यहाँ से बिल्कुल मत आप हिलना। बड़ी लंबी बात कर रहे हैं, वो बात का वाकया है। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन अबई 250-300 बंदों को लेके वापस चला गया, वहां से हौसले टूटे मुसलमानों के। और उसके बावजूद जब जंग शुरू हुई, मुसलमानों का पल्ला भारी रहा, इतना भारी रहा कि वो मैदान से भागने लगे। जब भागने लगे तो ये जो जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकर्दगी में खड़ा किया था, वो उन्होंने बदबख्ती ये की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि परिंदे हमें नोच लें, आपने यहाँ से नहीं हटना। उन्होंने देखा कि ये तो लोग भाग रहे हैं मदीने वाले, सारी मक्के वाले, तो क्यों ना हम फटाफट कब्जा कर लें उस पे माल गनीमत पर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। इस वजह से वो सारी जो शिकस्त, पार्शल जुज़वी शिकस्त हुई है। मुकम्मल शिकस्त ये होती है कि मुसलमान हथियार डाल देते हैं, उनका मदीने पे कब्जा हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई।
اب یہ ہونے کے بعد نتائج آپ دیکھ لیں، وقار میں کمی ہو گئی، کہاں دھاک بیٹھ گئی تھی جنگ بدر کے بعد، اور کہاں یہاں جنگ احد کے بعد۔ نمبر 2، عرب قبائل سے رعب کا کم ہو جانا۔ ظاہر ہے جب پارشل شکست ہوئی ہے تو کفار کے حوصلوں کا بلند ہونا۔ پہلے کفار کو جنگ بدر کے بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ اب یہ انوینسیبل نہیں ہے، ان کو شکست، جنگ بدر کے بعد ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہاں ان کو ثابت ہو گیا ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور یہودوں نے دیکھا کہ اوہ ہو، یہی تو ہم چاہتے تھے، ان کی شرارتوں میں اضافہ ہو گیا، اور پھر ایک اور جنگ کا پیش خیمہ، کیونکہ اس جنگ میں ان کو اندازہ ہو گیا، تو بنو نذیر کی عہد شکنی اور مدینے سے اخراج۔ یہ ہے دوسرا قبیلہ بنو نذیر، اور ان کی عہد شکنی کیا تھی بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر معاہدہ یہ تھا کہ جب باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو یہ دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ایگزیکٹلی، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، لہٰذا یہ جو بنی اس نذیر تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو زخم پہنچائی جائے۔ کیوں؟ یہ ان کے نزدیک وہ شکست خوردہ تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں بالکل اگلا جو قبیلہ ہے بنو نذیر، کعب بن اشرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو بھیج کے قتل کرا دیا۔ کیوں؟ وہ اتنا بدبخت تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہتا تھا، صحابیات کے بارے میں نظمیں پڑھتا تھا غلط قسم کی، اور کافروں کو جا جا کے مکے میں اکساتا تھا۔ تو یہ شاعر اور مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، مدینے میں بنو نذیر کے ساتھ ملحق اس کا قلعہ تھا، جو آپ شکل اس میں دیکھ سکتے ہیں نقشے میں۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو شکست ہوئی نا بنو کینکا کو، پہلی اس کے 1.5 سال بعد اس کو قتل کرا دیا، تو مسلمانوں کا بڑا رعب تھا، یہودی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن جو ہی یہ صورتحال پیش آئی جنگ احد میں، تو ان کے حوصلے بڑھ گئے، تو بنی نذیر نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ قتل کا منصوبہ بنایا۔ آپ کو بلایا، ایک ایشو چل رہا تھا، آپ کو بٹھا کے ایک دیوار کے سائے میں، اور اوپر سے ایک چٹان گرانے کا پکا فیصلہ کر لیا انہوں نے۔ اس کی تیاری شروع تھی، کر رہے تھے، نبی کے کو بلا کے بٹھا بھی دیا تھا، لیکن عین موقع پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع کر دی۔ جب اطلاع کر دی، اب انہوں نے جو معاہدے کی خلاف ورزی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انہوں نے منصوبہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے، اس کی پاداش میں ان کا جو ہے وہ گھیرا کر لیا گیا، اور 15 روز کے محاصرے کے بعد انہی کی جو تھی خواہش کہ اس کے بعد کہ ان کو جانے دیا جائے، سامان جتنا لے جا سکتے ہیں ساتھ لے جائیں، اس بات پر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور یوں یہ قبیلہ بھی مدینے سے جلا وطن ہو گیا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اسی کا ذکر ہے اس صورت میں۔ میں ایک صرف آپ کو اگلا بتاؤں گا، پھر آپ اس کو پڑھ لیں گے کتابوں میں بھی اور دوسری جگہ بھی۔ تیسرا قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، یہ دونوں تو چلے گئے نا، جنگ بدر کے بعد بنو کینکا کا اخراج ہو گیا مدینے سے، اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر کا اخراج ہو گیا، جلا وطنی ہو گئی۔ اب ایک صرف قبیلہ رہ گیا تھا، بنو قریظہ۔ وہ کب نکالے گئے ہیں بلا؟ 5 ہجری۔ کیوں نکالے گئے ہیں؟ سر انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ قریش کا ساتھ دیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی ملک کے شہر کے اندر۔ یہ ساری باتیں آپ کی حضوری ہیں، انہی کی وجہ سے آپ صحیح نتائج پر نہیں پہنچے۔
کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، کیا آپ کی حکمت عملی تھی۔ آج مسلمان وہ نہیں اختیار کر رہے۔ آج ہم یہود، پوری دنیا یہود کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رہنمائیاں قرآن مجید میں ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ آپ بہت اچھے طالب علم ہیں، خدا کے لیے ان چیزوں کو پڑھیں۔ اب آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ہوا یہ کہ جنگ احزاب جب سارا عرب چڑھ دوڑا کس کے اوپر؟ مدینہ کی حکومت۔ کیوں؟ جا کے انہوں نے جنگ بدر کے جنگ احد کے بعد پورے دورے کر کے ان کو مجتمع کر لیا، قبائل کو، کہ بھئی اب سب مل کے چلتے ہیں تو ہم اس کو مدینے کو تہس نہس کر دیں گے، اور یہ روز روز کا جو جھگڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہمارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ انہوں نے پوری تیاریاں کر کے سارے قبیلوں کو جمع کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے اور ایک خندق کھود لی مدینے کے آس پاس، تاکہ وہ داخل نہ ہوں، اور اس مدینے کی اس خندق کی ذمہ داری مجاہدین کے ذمہ لگا دی۔ اب جب آئے احزاب سارے جمع ہو کے، اور اس کی تفصیلات آپ کے ایک پیج پر اندر ہے۔ غزوہ خندق یا احزاب 5 ہجری میں ہوا۔ تبصرہ کہاں ہے؟ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ جنگ کے اسباب کیا تھے؟ یہودیوں کی سازش تھی، فیصلہ کن جنگ کی تیاری انہوں نے، کافروں نے کر لی تھی، مکے والوں نے۔ عرب قبائل کا جذبہ انتقام اور اقتصادی ناکہ بندی جو ان کی ہو چکی تھی کہ ان کے گروہ وہاں سے مدینے کے ساحل سے گزر نہیں سکتے تھے شام کی تجارت کے لیے، اور ابو سفیان چیلنج کر کے گیا تھا جنگ احد میں، 10,000 کا لشکر لے کے آئے، 10,000۔ اب انہوں نے ڈیرے ڈال دیے مدینے کے باہر، اور مسلسل جب بھی کوشش کرتے پار کرنے کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مجاہدین نے ان کو بے بس کر دیا۔ جب بے بس کر دیا، 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ اب یہ قبیلہ بھی اندر تھا، بنو قریظہ کا جو آخری قبیلہ تھا، انہوں نے ساز باز شروع کر دی کہ باہر سے تم حملہ کرو اور اندر سے ہم حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک کا بندوبست بھی کر لیا۔ وہ سارے تفصیلات آپ پڑھیں۔ اور اس کے بعد یوں ہی جنگ ختم ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا حکم آ گیا کہ نبی کریم، آپ پڑھ لیں، مادی وسائل دیکھیں اس قبیلے کے۔ بنو قریظہ کے پاس قلعے، گڑیاں، ہتھیار، اسلحہ ساز، زمین، باغات، 1500 تلواریں، ہاں نہیں 1500 افراد تھے، اور تلواریں 2000 تھیں، نہیں 1500 تلواریں اور 2000 نیزے ہیں، اور ان کے افراد کوئی 700 کے قریب تھے جنگجو صرف۔ ان کا جب محاصرہ کیا تو محاصرے میں انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور ایک صحابی ہیں جو ان کے وہ تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سعد عنہ۔ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو انہی کے حلیف تھے۔ تو یہودیوں نے کہا ہمیں وہ جو فیصلہ کریں وہ قبول ہوگا۔ ان کو لایا گیا، وہ بیمار تھے، وہ آئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرد قتل کر دیے جائیں، بہت بڑا جرم تھا، اور ان کے بچے اور عورتیں، پہلے ان کو اسلام کا قبول کرنے کا موقع دے دیے، اس کے بعد اگر نہیں کرتے تو مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں۔ ان کا یہ فیصلہ جب انہوں نے سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی صادق فرماتے ہیں یہ فیصلہ عین اس عرش والے کے فیصلے کے مطابق ہے، گویا یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور بالکل اس پر عمل ہوا، اور یہ تیسرا قبیلہ بھی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 5 ہجری، 5 سالوں میں 3 قبیلے جو مدینے میں ڈومینیٹ کرتے تھے،
ان نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تہس نہس کر دیا صحابہ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی تائید اور نصرت انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو جذبہ جہاد سے سرشار، جو جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے دل سے تک تیار ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آج کے دور میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ یہ تھا، اب آپ کے پاس ڈیٹیل موجود ہے، ساری آگے کی بھی موجود ہیں، ان 3 قبیلوں کی صورتحال۔ میں یہاں رک جاؤں گا، ہم سورہ حشر کریں گے جہاں سے بنی اسرائیل کا اخراج ہوا ہے۔ میں نے 3 قبیلوں کو کور کر دیا اختصار کے ساتھ۔ اب اگر کوئی سوال ہے آپ کا، اگر آپ پڑھ کے آئے ہوتے تو بہت سوال ہوتے آپ کے، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے آپ کے سوالات بھی بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سر یہ سعد بن معاذ جو تھے وہ ان کے حلیف کیوں تھے؟ اصل میں آپ نے سنا نا کہ پہلے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ جو یہودی تھے، یہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، اور خزرج ان کے ہم تھے بنو کینکا کے حلیف تھے، اور اوس جس سے حضرت معاذ بن جبل کا حضرت معاذ کا تعلق تھا، وہ حلیف تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے۔ اس لیے انہوں نے، کیونکہ وہ حلیف قبیلے سے تھے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے۔ ٹھیک ہے لیکن وہ جزاک صحابی تھے، وہ اللہ اور رسول کے فرمانبردار تھے، انہوں نے فیصلہ وہی کیا جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق تھا۔ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی جی سر جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ میرا ایک سوال ہے، السلام علیکم سر، کہ یہ جو قبائل ہیں یہود کے، ابھی بھی اس دور میں انہی ناموں سے موجود ہیں؟ کیونکہ ہم تاریخ میں جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے رویے کا، ان کے طریقہ کار کا اندازہ ہوتا ہے، تو کیا ہم کوئی ایسا سورس ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ابھی انہی ناموں سے موجود ہیں یا نہیں موجود؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب سنیے بڑے غور سے۔ یہ کچھ لوگ تو ان میں سے 3 قبیلے کے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، پھر خیبر پر 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ہے، اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکال دیا ہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پورے جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن جو بات آپ نے بڑی پتے کی ہے، یہ بڑے ہی آرتھوڈاکس ہیں، اپنے قبیلے، اپنے دین، غلط یا صحیح جو کچھ بھی ہے اس پر یہ اب بھی دیکھیں نا کہ فلسطین میں جتنے لوگ آئے ہیں نا یہودی، یہ سارے یورپین اور ایسٹ یورپین کنٹریز سے ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، لہٰذا یہ کسی نہ کسی شکل میں یہ اپنے قبیلے کے حوالے سے موجود ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ اب پوری طرح تورات کے ان جو بھی غلط یا صحیح ان کے پاس ہیں اس پہ ڈٹ کے جم کے کام کر رہے ہیں، اور اس کے پر عمل کرنے میں یہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور آسٹریلیا میں بھی لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی یہ جو ہے نا خاندانی عصبیتیں، اور وہ لگتا یہ ہے کہ آج بھی اس پہ وہ برقرار ہے۔ بات کلیئر ہے؟ سر جی، یہ اپنے آپ کو اتنا پریفریبل کیوں سمجھتے تھے سب مخلوق سے، آپ تو انسانیت سے؟ قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کو سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم کے بعد ادھر
جو نسل چلی ہے حضرت اسماعیل سے، اس میں حضرت اسماعیل کے بعد کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں مسلسل حضرت یعقوب، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر آخر میں آپ دیکھیں 3 نبی موجود ہیں، حضرت یحییٰ، ان کے بیٹے حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کے لیے سب سے فخر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مثال سے بیان کیا کہ دیکھ لو کس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کو تباہ و برباد کیا، کیوں؟ وہ کافرہ تھی۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی جو مسلمان تھی، فرعون دنیا کا سب سے باغی انسان ہے، کس طرح وہ دعائیں مانگتی ہے، اللہ قرآن میں نقل کرتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح جس کے پاس ہے وہی اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بات کلیئر ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی سر، جی سر جی۔ بار بار کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو معاف کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ، اور منصلبہ تاکہ ان کو دیا گیا، یہی ذہن تھا ان کو کہ بس ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جو آپ ان کے کرتوت ہیں نا کہ پتھر بھی پکارے گا، حدیث میں ہے کہ میرے پیچھے یہ یہودی، اس کو مارو۔ جی دیکھیں انشاءاللہ ان انشاءاللہ۔ چیزوں کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمیں کافروں سے، یہودیوں سے، منافقوں سے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اس کتاب میں ساری واضح ہدایات موجود ہیں ہمارے لیے۔ اچھا اب آپ بتائیں، 8:46 ہو گئے ہیں، آج ہم شروع کریں یا کل صبح شروع کریں؟ اور آپ پھر اس کو دیکھ لیں جو ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ سر کل کل صبح شروع کر دیں۔ کل تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ سر، آج ہم نوٹ کرتے ہیں آپ کا سارا ہینڈ آؤٹ۔ تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہینڈ آؤٹس کو دوبارہ دیکھیں گے اور کل جو بھی سوال ہوں گے پہلے پوچھ لیں گے؟ انشاءاللہ سر تھوڑا سا انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی پڑھنے میں، اسی غور و فکر کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ سر انشاءاللہ۔ سر ایک سوال ہے۔ جی حکم۔ سر مدینہ شریف کے قریب یہ جو یہودی آباد ہوئے تھے، یہ تو اس لیے آباد ہوئے تھے، تاریخ میں جیسے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، ان کی تورات میں لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو کہ یہاں آ کے آباد ہوگا، تو ان کی تورات میں لکھا تھا، اور انہوں نے مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کی کہ وہ یعنی کہ حضرت ابراہیم کے ان بیٹوں میں سے نہیں تھے جن سے یہ تھے، وہ دوسرے بیٹوں سے ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ ایک یہی مین وجہ تھی ان کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے دیکھیں جو تورات میں لکھا تھا اس کو بھی چھپانا شروع کر دیا اب کہ ذرا ایک نبی۔ بڑے غور جی سے جی سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ یہ جو آپ وجہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ یہاں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، یہ تفاسیر میں لکھا گیا ہے، لیکن جو ریسرچ ہے کہ یہ کیوں آئے وہ آپ ذرا تفہیم القرآن کو پڑھیں۔ وہاں مولانا نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ اصل میں یہ وجہ نہیں تھی، مفسرین نے ضرور لکھا ہے، یہ تھی وجہ کہ ان کو ڈسپلیس کیا گیا تھا، اور جو انہوں نے جا کے ایسے علاقے ڈھونڈے کہ جہاں پہ وہ ان کو نان نفقہ مل سکے، تو انہوں نے مدینہ، کیونکہ باغات وغیرہ تھے، یہ آ کے آباد ہو گئے۔ آباد ہونے کے بعد انہوں نے، اور لوکل میں جو مسائل ہوئے وہ آپ وہاں مل سکتے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرف خیال مفسرین کا اس وجہ سے گیا کہ یہ بالکل اگری کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اس نبی کا ذکر ہے، اور آج بھی آپ جو بائبل ہے، جو سب سے اچھا نسخہ ہے اس کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتایا گیا ہے، اور ان کا بتایا گیا کہ وہ کس طرح کامیاب ہوں گے۔ یہ ان سب کو پتہ تھا، نبی بھی آ گیا تھا، اور یہ مدینہ میں موجود بھی تھے، لیکن
ان میں سب سے بڑی عصبیت یہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دعوت نہیں دی یہودیت کی، وہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی نبی آئے گا تو وہ ضرور بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، کیونکہ وہ بنی اسماعیل جس کو وہ سمجھتے ہیں ان پڑھ جاہل ہیں، نبی اللہ تعالیٰ نے ان میں مبعوث فرمائے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس نبی اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ اچھا، بچوں کے پہچاننے کی مثال آصف صاحب بڑے غور سے سنیے۔ آپ جب کہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں، آپ اپنے بچے کو لینے جاتے ہیں تو کبھی کوئی دوسرا بچہ لے کے آئے ہیں آپ؟ نہیں کبھی۔ تو قرآن نے کیا پیاری مثال دی ہے کہ کتنی زبردست۔ تو لہٰذا یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں جو نبی حضرت یعقوب سے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ تک وہاں تھے، یہ کیسے آ گیا یہاں پہ؟ حالانکہ ساری جو خصوصیات تھیں، جو صفات تھیں، انہوں نے دیکھ لی تھیں، پہچان چکے تھے۔ یہی بدقسمتی ہے۔ آپ دیکھیں اوس اور خزرج کے جو مہاجرین جو 11 ہجری میں گئے تھے، 11 میں نہیں 10 نبوی میں، 10 نبوی میں مدینہ گئے تھے حج کے موقع پر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، حالانکہ وہ اہل کتاب نہیں تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ اور سر پھر ورقہ بن نوفل نے بھی بتا دیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہ ان میں یہ ساری نشانیاں ہیں۔ وہ عیسائی تھے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ ہوتا تو میں ضرور ان کی مدد کرتا۔ وہ شدید بیمار تھے، لیکن بات کو پوری طرح سمجھیے، وہ اس کا ایک پہلو ہے صرف۔ اصل چیز یہ ہے کہ سارے یہودیوں کو تورات کی اور انجیل کی نشانیوں سے ان کو پتہ چل گیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی 5 نبوی میں مکے سے، تو آپ شاہ حبشہ نے کس طرح ان کا استقبال کیا، اور پھر جب کافروں نے بندہ بھیجے دو، اور انہوں نے تو اللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کو سورہ سناتا ہوں مریم، جب سنائی تو وہ یہودی شاہ حبشہ نے کہا، نبی ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا جس طرح یہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جو سورہ مریم کی تلاوت کی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ تو قرآن تو اتنا برحق ہے، نہ ہم نے خود سمجھا، نہ ہم نے یہودیوں کو دعوت دی، نہ عیسائیوں کو دعوت دی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو یہودی اور عیسائی عصبیت سے ہٹ کر قرآن پڑھتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ برحق ہے۔ اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سر یہ جو انصار کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لا چکے تھے جب یہ حج کے لیے گئے تھے، جیسے ابھی آپ نے بتایا، اسی لیے انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے دونوں۔ نہیں، سارے کے سارے قبیلے نہیں، ان میں سے کچھ لوگ اوس اور کچھ خزرج کے لوگ جو تھے وہ حج کے موقع پر گئے اور انہوں نے قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابی کو بھیجا ساتھ، جی وہ دعوت کا کام کریں، اور انہوں نے کمال کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جزاک اللہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خاص بات کیا تھی میڈم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ وہ ینگ تھے۔ سر اپنا بہت زیادہ بہت امیر ماں کے بیٹے تھے۔ امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، لیکن ایمان لائے تو ٹاٹ اپنے اوپر لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان کی شکل بھی ملتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ کفن پورا نہیں تھا۔ یہ شہید شہزادہ کس طرح آپ دیکھیں لاڈلا تھا، رب نے بھی اس کو کس طرح شہادت عطا کر کے کتنے مرتبے اس کے بڑھا دیے۔
सुबहान अल्लाह व सुबहान बिहम्दिही अल्लाह, सुबहान सुबहान अल्लाह। अल्लाह। कोई और सवाल? बराए मेहरबानी इन हैंडआउट को पढ़िए। उसकी वजह यह है कि ये पूरी मदनी ज़िंदगी का खुलासा है, और ये इस्लाम कैसे गालिब हुआ, क्या जहादो क़िताल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, बड़ी जंगों की समरी सारी आपके सामने। सीरत को पढ़े बगैर कुरान नहीं समझ आ सकता। आप देख लें, यहाँ हवाले हैं कि सूरह हशर में और दीगर सूरतों में कहाँ कहाँ इन सारे तबसरे आए हैं। सर जी, ये जो 4 महीने अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा है कि इनमें कोई जंग या कोई ऐसा हरकत नहीं करनी, तो अब मुसलमान तो बिल्कुल पाबंद नहीं है, जो दिल चाहता है करते फिर रहे हैं। इसका भी कोई एहतराम नहीं करते कि मुहर्रम है या ज़िलक़ादा है या ज़िलहिज्जा है या रजब है, कोई भी एहसास नहीं है मुसलमानों में। मैडम, बात ये है, जब आप अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं बनते ना, अल्लाह को भुला देते हैं, फिर आप शैतान के वब कब्जे में होता है इंसान। फिर वो अल्लाह को छोड़ देता है तो अल्लाह भी उसको छोड़ देता है, फिर वो शैतान के हवाले हो जाता है। मैं आयत लिखवाऊंगा आपको, पहले भी लिखवाई हुई हैं आप। सर किसी मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं है, इस्लामी निज़ाम हो तो इस पर अमल हो ना। लेकिन ये अगर 4 नहीं महीने है तो जिल्लत और पस्ती भी तो देख रहे हैं आप। अगर अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, गनीयुन अनिल आलमीन, सारे जहानों से बेपरवाह है, उसका करम है कि उसने हमें ये सारा कुरान में सारी हिदायत दे दी। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो जलील और रुसवा होंगे, जैसे आज इस दुनिया में हो रहे हैं, और आखिरत में इन लोगों का अंजाम क्या होगा वो कुरान ने खोल खोल के बताया है, कोई सफ़ा खाली नहीं है। तो इंशाल्लाह कल इसको भी पढ़ के आइए, और सूरह अल हशर को भी देख के आइए। हर सूरत ही बड़ी कमाल की है, ये भी बड़ी कमाल की सूरत है। इंशाल्लाह कल हम इसको शुरू करेंगे। सर जी, हम जितना भी पढ़ लेना, जब आप पढ़ाते हैं ना तो हमें तब भी सही समझ आती है, हमें इस तरह समझ नहीं आती खुद से पढ़ते हुए। कोई बात वो नहीं, अल्लाह ताला देखे ना, आप अब आपको पता चल रहा है, इंशाल्लाह आप समझना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें, हमारी कोशिश भी यही है कि हम इसीलिए ये हैंड आउट आपको इतने सारे अगर आपने जमा किए हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुरान को समझने के लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ज़्यादा है। जी सर जी, माशाल्लाह जमा किए हुए हैं, पूरा ये भर गया है मेरा तो और बस अल्लाह समझने की तौफीक दे हमें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।